ناظرین، ایک ایسا شخص جس نے دین اسلام تو قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ ناظرین، یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون تھا۔ قارون فصلوں کو سستا خرید لیتا تھا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا اور بہت عمدہ محل بنایا، اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ ان کے غلام ان کے پاؤں کے آگے گر پڑیں اور ان کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو اور غریب اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے اور نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ یہ میری دولت ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوں، اور دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کر دو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کے عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کرتے رہے، اور بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے اور کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، اور کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا اور انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، اور کیوں اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں، اور اس نے یہ ساری دولت گرہ فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے، اور سعادت مند نہیں، سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے میں اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں، چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہ کما سکتا۔ مثلاً اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا، اور یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے۔ بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا، بلکہ ان کی اپنے حق اور مال کی زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ دو؟ ہم نے برا کام کیا ہے کہ تم پر ایمان لے آئے، اور کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خرچ بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کا یہ رویہ برداشت کیا اور نرمی سے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں، بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر لے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے۔ تورات پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت اور موعظ کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیتیں بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، اور یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی باز نہ آتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے، اور آپ کا دل ٹوٹا اور خدائے عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا، اور ایک لحظہ میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا۔ قارون کو قصر سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا، اور قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا کہ کتنی بڑی عاقبت اور برا انجام ہے یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے عذاب کا مزہ چکھے۔